چلیے شروعات کرتے ہیں. میں پی پی ٹی شیئر کر دوں. امید ہے کہ آپ لوگوں کو اسکرین پہ پی پی ٹی دکھ رہی ہوگی. اب دیکھیے اس میں سب سے پہلی جو آیت ہے قرآن میں وہ ہے سورہ نور، سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31، جس میں یہ کہا گیا ہے اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے اور اپنی سجاوٹ کو کسی پر ظاہر نہ کرے سوائے اس کے جو خود ہی ظاہر ہو جائے، اور اپنی اوڑھنیوں کے آنچل اپنے گریبانوں پر ڈال لیا کرے اور اپنی سجاوٹ اور کسی پر ظاہر نہ کرے سوائے اپنے. اب وہ لمبی لسٹ دی گئی ہے جو ایکسیپشنز ہے. اب ادھر بھی جو آیت جو پردے کو لے کر اتری ہے اس میں مومنوں کی عورتوں کے بارے میں کہا گیا ہے، تو سوال پھر وہی رہ جاتا ہے کہ یہ باقی جو مہیلا ہے یا ناری ہے ان کے لیے کیوں نہیں. اس کے بعد پردے کا جو مقصد ہے وہ ہم کو ملتا ہے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59، جس میں کہا گیا ہے اگر وہ لوگ باز نہ آئے جو منافق میں جن کے دلوں میں روگ ہے اور جو شہر میں ایک منٹ، یہ میں نے ایک آیت بعد والی لے لی ہے، اس کے پہلے والی آیت میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، میں اسکرین شیئر کر دیتا ہوں. میں نے غلط آیت اس پہ پی پی ٹی میں شیئر کر لے لیا تھا. میں نے ایکچوئل جو آیت ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ آیت ہے اے پیغمبر اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ باہر نکلا کرے تو اپنے منہوں پر چادر لٹکا کر گھونگھٹ نکال لیا کرے. یہ امر ان کے لیے موجب شناخت اور کیا ہے موجب شناخت اور امتیاز ہوگا، تو کوئی ان کو ایزا نہ دے گا. ایزا کا مطلب ہوتا ہے تکلیف دینا. ہاں، تو اصل جو اس میں پردے کا جو ریزن ہے وہ بتایا گیا ہے کہ جو اس سے تکلیف نہیں ہو، ان کو کوئی ستائے نہیں، پریشان نہیں کرے، چھیڑے نہیں، یہ ایک وجہ بتائی گئی ہے. لیکن اگر ہم یہ آیت بھی دیکھتے ہیں تو اس میں بھی محمد صاحب کی جو بیویاں ہیں ان کو اور جو ایمان والی عورتیں ہیں ان کے بارے میں کہا گیا ہے. یہاں بھی ساری عورتوں کے بارے میں نہیں کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، اور اسی آیت کی اگر ہم تفسیر دیکھیں، تفسیر ابن کثیر اگر ہم دیکھیں، وہ بھی میں شیئر کر دیتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے. یہ تفسیر ابن کثیر ہے. میں پڑھ دوں تھوڑا سے تاکہ ایک بیک گراؤنڈ سمجھ میں آ جائے. اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسلیمہ کو فرماتا ہے کہ آپ مومن عورتوں سے فرما دے، بالخصوص اپنی بیویوں اور صاحبزادیوں سے، کیونکہ وہ تمام دنیا کی عورتوں سے بہتر و افضل ہے کہ وہ اپنی چادریں قدریں لٹکا لیا کریں تاکہ جاہلیت کی عورتوں سے ممتاز ہو جائیں. اسی طرح لونڈیوں سے بھی آزاد عورتوں کی پہچان ہو جائے. اب دیکھیے ادھر بھی بات بالکل صاف ہے کہ ان کو جو ڈفرینشیٹ کرنا تھا وہ باقی عورتوں سے اور لونڈیوں سے ڈفرینشیٹ کرنا تھا. جلباب اس چادر کو کہتے ہیں جو عورتیں اپنی دوپٹیاں کے اوپر ڈالتی ہیں.
حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ مسلمان عورتوں کو حکم دیتا ہے کہ جب وہ اپنے کسی کام کاج کے لیے باہر نکلے تو جو چادر وہ اوڑھتی ہے اسے سر پر سے جھکا کر منہ ڈھک لیا کرے، صرف ایک آنکھ کھلی رکھے۔ اب دیکھیں پردہ کیسا ہونا چاہیے وہ بھی عبداللہ ابن عباس نے بتا دیا ہے۔ امام محمد بن سیرین کے سوال پر حضرت عبیدہ سلمانی نے اپنا چہرہ اور سر ڈھانک کر اور بائیں آنکھ کھلی رکھ کر بتا دیا کہ یہ مطلب اس آیت کا ہے۔ حضرت اکرمہ کا قول ہے کہ اپنی چادر سے اپنا گلا تک ڈھانپ لے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہے اس آیت کے اترنے کے بعد انصار کی عورتیں جب نکلتی تھی تو اس طرح لکی چھپی چلتی تھی گویا ان کے سروں پر پرند ہے۔ اب یہ اسپارٹکس جی کو اگر ایک دم صاف اردو آتی ہے تو وہ بتا پائیں گے مجھے۔ سروں پر پرند ہے، سیاہ چادریں اپنے اوپر ڈال لیا کرتی تھی۔ حضرت جوہری سے سوال ہے کہ کیا لونڈیاں بھی چادر اوڑھیں خواہ خاوند والیاں ہو یا بے خاوند کی ہو؟ فرمایا دوپٹہ تو ضرور اوڑھے اگر وہ خاوند والی ہو، اور چادر نہ اوڑھے تاکہ ان میں اور آزاد عورتوں میں فرق رہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ جو ایک ہمارے جو مسلمان بھائی ہے جن کا ماننا ہے کہ پردہ جو ہے وہ ساری کائنات کی جتنی عورتیں ہیں مہیلا ہیں ان کی سیفٹی کے لیے ہے، تو یہ ایسا اسلام کا بالکل ماننا نہیں تھا۔ اسلام کے حساب سے یا محمد صاحب اور اس ٹائم کے جو لوگ تھے ان کے حساب سے صرف اور صرف سیفٹی کی جا رہی تھی مسلمان عورتوں کی۔ ٹھیک ہے، اس بات سے یہ بالکل ثابت ہو جاتا ہے۔ اور جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ جو پردے کی آیت ہے وہ صرف اس میں مسلمان عورتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں صحیح مسلم کی ایک ساحل سوری فار انٹرپشن، پچھلے والی جی جی سلائیڈ بالکل پر جائیں، کیونکہ اس کے بعد ابن کثیر نے جو پردے کی ریزن انٹرپریٹ کیا نا وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ یہ بالکل حضرت سفیان سوری سے منقول ہے کہ ذمی کافروں کی عورتوں کا زینت کا دیکھنا صرف خوف زنا کی وجہ سے ممنون ہے، نہ کہ ان بالکل کی حرمت اور عزت کی وجہ سے۔ جی یہ اس پوائنٹ کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ بالکل وہی جو ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ جو سیفٹی کی گئی تھی پردے کے ذریعے سے وہ صرف اور صرف مسلم عورتوں کے لیے تھی، وہ جی ہے نا اسپارٹکس؟ جی 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 بالکل، میرا یہی پوائنٹ تھا۔ آپ بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں۔ جی، اور اس کے بعد صحیح مسلم کی حدیث نمبر 3500 اگر ہم دیکھیں، ایک لمبا سا واقعہ ہے صفیہ کے بارے میں کہ جب جنگ ہوئی تھی اور صفیہ ان کے ہاتھ لگی تو دھیا کر کے ایک جو صحابی تھے وہ انہوں نے لے لیا تھا۔ اس کے بعد محمد صاحب نے ان کو دوسری کوئی لونڈی کو لینے کو کہا اور صفیہ کو انہوں نے لیا۔ اب یہاں پہ 6 ایک بکریوں کے بات حوالے سے۔ ہاں، اب یہاں پہ جو 6 بات میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو صحابی وہاں تھے ان کو کنفیوژن ہوا کہ صفیہ جو ہے وہ لونڈی رہے گی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہوگی وہ۔ اب دیکھیے وہ کیسے فرق کر رہے تھے کہ یہ واقعی میں لونڈی ہے یا بیوی ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے صحابہ نے کہا اگر آپ انہیں پردہ کروائیں تو آپ کی بیوی ہوگی، اور اگر انہیں پردہ نہ کروایا تو ام ولد ہوگی۔ پس جب آپ نے سوار ہونے کا ارادہ کیا تو انہیں پردہ کروایا اور وہ اونٹ کے پیچھے حصے پر بیٹھ گئی تو صحابہ کو معلوم ہوا کہ آپ نے ان سے شادی کی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ریلیونٹ حصہ میں نے آپ کو حدیث میں سے بتایا۔ اب اس سے بھی یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ پردہ جو تھا وہ لونڈیوں کے لیے بھی نہیں تھا، حالانکہ وہ بھی ایک مہیلا ہے، ناری ہے۔ ٹھیک ہے، ان کی سیفٹی بھی ضروری ہے۔ تو اتنی باتیں میں نے بتائی ہے۔ اب اور ایک جو پردے کا حکم کیوں نازل ہوا وہ آگے ہے، لیکن ہم اس کو بعد میں دیکھیں گے۔ اور اب ہم ہمارے مومن بھائیوں سے سمجھنا چاہیں گے کہ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے۔ ابھی تک کا ٹھیک سمجھ میں آیا اسپارٹکس جتنا میں نے بتایا؟
बहुत ज्यादा बढ़िया, टेक्निकल नहीं बहुत थे। जबरदस्त। मैंने इस पॉइंट पर कभी सोचा भी नहीं था जिस पॉइंट को आज आपने हाईलाइट किया है, क्योंकि मैंने अपनी वीडियोस में हमेशा इस टॉपिक पर क्रिटिसाइज किया है, इस टॉपिक पर बोला है कि पर्दा जरूरत है या नहीं है। ये आज आप एक नई चीज सामने लेकर आए हैं कि पर्दा सिर्फ और सिर्फ मोमिन औरतों के लिए था। पर्दा सिर्फ और सिर्फ तो इस्लाम यहीं पर ही एक डिस्क्रिमिनेशन का एलिमेंट सामने लेकर आता है और कहता है कि ये जो पर्दा है ये सिर्फ और सिर्फ मोमिन औरतों के लिए है। तो बाकी की औरतों तो वो फिर औरतें ही नहीं समझता ना। जिस तरीके से जिजिया अगर ले सकते थे मुसलमान और अल्लाह उनसे ले रहा है, तो उसी तरीके से गैर मुसलमानों के साथ पर्दा भी बोल देता, अगर वाकई में जबरदस्ती वो के औरतों सेफ्टी। को पर्दा करवाते हैं क्या भाई? हाँ, अब वो औरत उसके वो अपना हस्बैंड समझो, उसका भाई क्या करना है? तो हस्बैंड नहीं का नहीं, हक है कि भाई वो अगर अभी उसको चाहे चाहे छोड़ दे, अगर हस्बैंड राजी है तो ठीक तो है। हस्बैंड, अगर हस्बैंड का हक है तो मुस्लिम मुस्लिम औरतें जो है उनके लिए भी हस्बैंड तक का ही रखना चाहिए था। एक अब मुस्लिम थोड़ी आम अलग कानून। होते हैं, नहीं हम ना अल्लाह भाई, की आप फेवरेट कौम है। देखो सर जी, हम अपने, जरा गलत टॉपिक चेंज होता जा रहा है। चलो देखें ये एडम आप बात, कंटिन्यू हाँ करो। ये मैं दोबारा वापस टॉपिक की तरफ लेके आता हूँ। देखें मेरे भाई, 700 लोग, एडम एक मिनट, 701 लोग हमें देख रहे हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो लाइक और शेयर करें ताकि ये 700 जो नंबर है वो 800 और 900 तक पहुंचे। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रीम हो रही है और उम्मीद है कि जो मुस्लिम व्यूअर्स देख रहे हैं उनको भी बहुत कुछ सीखने मिल रहा होगा इस स्ट्रीम से। सिद्धार्था जी ने 40 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। एडम भाई, यू आर जीनियस, आप जिन भी है और जिन्नास जीनियस भी है। जिन्नास। ओके, यस भाईजान, थैंक यू सो वेरी मच फॉर वाचिंग। यार देखें, पहले तो जजिया वाली बात को कवर करने से पहले मैं वापस पीछे जाऊंगा। ये सूरा 19, जैसा कि मैंने बोला था कि आयत नंबर 71 और 72 है, 71 एंड 72 है। हर शख्स को अपने गुनाह की सजा पहले मिलनी है, वो जहन्नम में जाएगा। देखो, ये कुरान बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा। There is not one of you but shall approach it, that is fixed ordinance of the Lord. No one of you but will pass over it. No one of you will pass over it. This is why with the Lord decree which must be accomplished. 72. Then we shall rescue those who kept from evil and leave evildoers crouching therein. But we shall save those who guard against evil and we shall leave wrongdoers therein. So हर शख्स, मुसलमान, नॉन मुस्लिम, कोई भी हो, उसने अपने किए के लिए पहले जहन्नम में वड़ना है, उसने ना ना घुसना ना ना है। ना ना, ये जहन्नम ये में कहाँ जाने की बात हो गई? अच्छा यार, इसके लिए आप क्या तराजू चाहेंगे, एक मैं तरफ क्या करूं? गिरेगा तो फिर एक मिनट, तराजू एक तरफ गिरेगा तो फिर क्या? अगर आपको जन्नत में पहली नंबर की पोजीशन मिल गई, दूसरी पोजीशन मिलेगी, आपको डिमोट तो हुए ना आप थोड़े से। सर ये एक अल्लाह किधर से निकाल रहा है, जरा हाँ, मुझे बताइएगा। अल्लाह कहाँ से निकाल रहा है? कहाँ से मतलब? अल्लाह कहाँ से निकाल रहा है, मैं यही तो पूछ रहा हूँ। अल्लाह कह रहा है ना कि रॉन्ग डूअर्स को उसी के अंदर रहने दूंगा और बाकियों को निकाल लूंगा। ये अल्लाह कहाँ से डाल के कहाँ से निकाल रहा है? अब जो मुसलमान ने गुनाह किया होगा, जो जहन्नम, तराजू एक तरफ ज्यादा झुक गया होगा, यार उसकी इब्ने बात है। कतीर को मानते हैं, तराजू को छोड़ें। Everyone will be brought to hell, then the righteous will be saved. यार देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ सर, कुरान कह रहा है। आप, मुझे नहीं पता कहाँ से पढ़ते हैं चीजें। कुरान कह रहा है, आप कुरान की आयतों से ही आज मुनरिफ हुए हैं, ऐसा नहीं कहें भाई। कुरान की आयतों से मुनरिफ ना हो। Everyone will be brought to hell, then the righteous will be saved. ये अल्लाह बयान कर रहा है यहाँ पे, हाँ, तो पहले जहन्नम दिखाई 1971 जाए, 72। थोड़ा आप कांपेंगे, जब तक आप गर्मी का मजा नहीं लेंगे तब तक ठंडी कैसे आपको महसूस होगी? So basically everyone will उमर go को to hell, जाना right? चाहिए, उमर को भी हाँ? जाना चाहिए कि नहीं? अब भाई उनके सवाब ज्यादा है तो कैसे ऐसे फेंक दिया जाएगा? अरे तो यार, ये इसका दो मतलब है तरह की अल्लाह बातें कर रहे अल्लाह हैं अदल यार। नहीं ना कर सकता। फिर देखो, इफ हाँ? अल्लाह इज आदिल, आदिल का मतलब क्या है? आपको आदल करने अपने वाला। हर गुनाह की सजा और हर अच्छे की जजा मिलनी भाई वो चाहिए। कहाँ से आ गई कि एक गुनाह किया, एक गुनाह, वो एक तरफ 10 सवाब है, एक तरफ यार एक आप गुनाह है एक तो उसको गुनाह नहीं जहन्नम करते, में आप डाल रोज दो। गुनाह करते हैं, ऐसे ना करें यार प्लीज। नहीं लिव भाई, डिफरेंट साइड पे वमन जा रहे हैं। वमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा, फमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा, वमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। अगर एक एग्जैक्टली भी खैर की होगी तो उसका भी बदला अल्लाह देगा
اور اگر ایک شر بھی کیا ہوگا, گناہ گلتی بھی کیا ہوگی, تو اللہ اس کا بھی بدلہ دے گا. تو ایک سر اس کا ذرہ بتایا نا برابر. میں نے کہ ثواب ڈال کر کے جو کیا نام ہے جو وکٹم ہوگا اس کے اوپر اس کے پاس ڈال دیا جائے گا. میری بھائی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, قرآن غلط کہہ رہا ہے, یہ بات کہہ دیں آپ, میں آپ کی بات ہاں. قرآن غلط نہیں کہہ رہا ہے, میری انڈرسٹینڈنگ صحیح ہے. اوکے, آپ کی انڈرسٹینڈنگ صحیح ہے, تو ابن کثیر جو ہے وہ بھی غلط کہہ رہا ہے, اس کی انڈرسٹینڈنگ بھی غلط ہو گئی, آپ کی غلط واحد ہی انڈرسٹینڈنگ ہے جو صحیح ہے, کریکٹ؟ جی. یہ نئے علامہ آئے ہیں بھائی, حیدر, علامہ حیدر. سر دیکھیں میں علامہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے سر کسی کو. سر جی ہاں چھوڑیں, حیدر بھائی چھوڑیں, ہاں مجھے بولیے. یہ بتائیں کہ ابن کثیر غلط ہے اور آپ صحیح ہیں, کریکٹ؟ میں نے آپ کو ابن ٹھیک کثیر ہے بھی دکھایا, قرآن بھی دکھایا, ٹھیک ہے. آپ یہی کہہ رہے ہیں؟ ابن کثیر ہے کون؟ میں جانتا نہیں ہوں ویسے انہیں. آپ ابن کثیر کو نہیں جانتے, چلے کوئی بات نہیں, آپ کہہ دیں ابن کثیر جہنمی ہے, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہے کون ایک بار بتا تو دے ذرا آپ. یار مفسر ہے صحابی بھائی. تو جلالین کو نہیں ہے؟ مانتے ہیں؟ نہیں, ان ناموں کو میں نہیں جانتا. اچھا چلے ٹھیک ہے, کیا لیکن جانتے چلے ہیں پھر؟ آپ نہیں نہ جانتے, کوئی بات نہیں. اب آپ ایسا کریں کہ ان کے بارے میں کہہ دیں کہ یہ سب جہنمی ہے, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ دیکھیں جی, ابن عباس نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے, دیر از ناٹ اے سنگل ون آف یو, کوئی ایک بھی نہیں ہوگا, ٹو دا ایکسکلوژن آف دا پروفیٹس اینڈ دا میسنجر, صرف انبیاء اکرام کو چھوڑ کے, سیو دیٹ ول انٹر ان دا ہیل, آئی ای ہیل, اٹ از دا ڈکری دیٹ مسٹ نیسیسری ٹیک پلیس. صبر کر غلط لیں ہو یار, گیا. ایک رک منٹ. جائیں میری جان, رک جائیں. پروفٹس اینڈ جلال میسنجر کو صحابہ کو کتنے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا یار کہ ان ایک کے اوپر سیکنڈ رک جائیں جہنم گے, حرام ہے, کئی لیٹ می سارے لوگوں ریڈ. کو جہنم کو میرے حرام کر بھائی دیا کیسے لوگوں پر. میرے ہاں بولیے. بھائی او میرے بھائی صبر لے لے. اچھا جی, گانا مت جلالین بجائیے کی اپنا بات کام کرتے ہیں. جو بات کریں. دیر از ناٹ ون آف یو شیل کم انٹو اٹ دیٹ از شیل انٹر ہیل, دس از این یہ دونوں انیویٹیبل ڈکری آف یور اور دونوں ہے انیویٹیبل. کون؟ یار یہ دونوں ہے کون؟ ایک بار حیدر, بتا تو دیں. حیدر پلیز, یہ ہے کون؟ میں نہیں حیدر جانتا انہیں. فار دا سیک آف اللہ دیٹ یو ورشپ, تھوڑی دیر رک جا, مجھے پڑھ لینے دے پھر بولی, ٹھیک ہے؟ تھینک یو. جلالین it says there is not one of you but shall come to it that is enter hell, that is an inevitably decree by your Lord, he has made inevitable and which he decrees. So once again ابن عباس جو کہ محمد کے کزن ہیں, وہ جلالین دو جلال, جلال الدین دو آپس میں مل کے جو تفسیر لکھ رہے ہیں, وہ ابن کثیر جو کہ 12ویں صدی کا اسکالر اور تفسیر رائٹر ہے, وہ کہ ایوری ون جرار کے تھرو بھی رپورٹ کر رہا ہے, دا برج اوور دا ہیل از اے شارپ ایج برج, جو کہ آپ نیچے جاؤ گے, لمبی تفسیر ہے, مجھے نہیں پڑھنے کی ضرورت. تینوں اس چیز سے ایگری کر رہے ہیں, ایکسپٹ ابن عباس نے ساتھ میں ڈال دیا کہ پروفٹس جو انبیاء اکرام ہیں, رسول اور انبیاء دونوں کو ڈال دیا, پروفٹس اینڈ میسنجرز کی انگلش ان ٹرانسلیشن سب میں ہوتی ہے سے کوئی رسول اینڈ صحابہ نہیں انبیاء. تھا نا, کوئی اس میں ان سب میں سے کوئی صحابہ تو نہیں تھا نا. سر ابن عباس محمد کا کزن ہے, اب اگر کزن بھی اگر اس کے پاس نہیں ہے, نہیں رہا ہے, تو میرا خیال ہے شاید کوئی بھی دنیا میں نہیں رہا. آپ کے جو اب ارلی یہ آگے اتنا ان کا میسج کیسے پہنچا ہو وہ میں کیسے سر, مان سکتا ہوں کہ ان کا ابن ایک دم ٹرو میسج عباس پہنچا ہے. محمد کے ساتھ پلا بڑا ہے بھائی. ہاں تو بھائی اس کا میسج ایسا تھوڑی نا کہ ایسے اڑ کے پہنچ جائے گا کوئی سیف ترازو میں بیٹھ کر کے اچھا, ہر تو جگہ پر پھر پوری دنیا میں. آپ مجھے تفسیر کون سی بھائی اس کے دکھا رہے بعد تھے آگے نریٹرز بھی ہوتے ہیں تھوڑے سے. میرے بھائی؟ ابھی آپ نے کون سی تفسیر دکھائی تھی مجھے؟ سر ابھی پچھلی آیت کی آپ نے کس بندے کی تفسیر دکھائی تھی؟ کون سی آیت کی؟ جو پچھلی آیت کی آپ تفسیر پڑھ کے دے رہے تھے, ان کا نام کیا تھا جنہوں نے کہا تھا کہ اس عورت کا سن معاف کر دیا جائے گا؟ پروسٹیٹیوشن کے اوپر. جی جی, وہ کون تھا؟ معرف القرآن نام دیکھ. ہاں جی, وہ 19ویں صدی کا اسکالر ہے, اس کے پاس الہام آیا تھا یا فرشتہ آیا تھا؟ کیا ڈبل اسٹینڈرڈ کرتے ہو یار حیدر. حیدر ایک لیول پہ رہو. ایڈم, آپ کے پاکستان میں ایک کہاوت ہے, میٹھا میٹھا ہپ ہپ, کڑوا کڑوا تھو تھو. شاید یہ پاکستان کی کہاوت ہے شاید, اگر میں غلط نہیں ہوں. سر جی آپ نے اس کو بڑا پیارا کر دیا, چلو ٹھیک ہے میں یہیں پہ رہنے دیتا ہوں. اس کا مطلب تو بتا دو لوگوں کو. اپنی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, جو پرانے والے ہیں ان کے آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہوتے جاتے ہیں. اچھا, پرانے والے کرپٹ ہیں, جو محمد کے آس پاس رہے اس کے قریب ترین لوگ تھے وہ کرپٹ تھے. چلے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, وہ کرپٹ تھے. صحابہ کے میسجز جو میسج کنوے کرتے ہیں بھائی, ان کو کرپٹ نہیں کہہ رہا میں. اور سر جی سب کرپٹ ہیں, چھوڑیں سب جہنمی ہیں. میسج جو ہے نا مجھے یہ پڑھ کے کیا لگ رہا ہے بھائی سن تو لو, میسج جیسے بائبل بھی کرپٹ ہو گئی. اور یار سارا کچھ کرپٹ ہے. مجھے یہ بتاؤ, قرآن کرپٹ نہیں ہے سر. قرآن کرپٹ نہیں ہے نا, ٹھیک ہے, تو قرآن کرپٹ نہیں ہے تو قرآن کی آیت 1971 نہیں ہے, سب ایک دم ایسا ہے. چلیے 1971 اور 1972 کیا بتا رہی ہے, آپ بتاؤ مجھے.
وہ بھائی ہیل کے پاس ان کو جہنم دکھایا جائے گا. دکھایا جائے گا. اور جگہ سر کدھر ہے؟ ایک سیکنڈ ساحل بھائی، ایک سیکنڈ. دکھایا رہے جانے کے اوپر، نکالا کیسے جائے گا؟ پھر مجھے ذرا یہ سمجھاؤ گے. یہاں پہ بات ہو رہی ہے 72ویں آیت میں ہم اس کے اندر سے نکالیں گے. اتنی زیادہ ٹرانسلیشنیں کہاں سے آ جاتی ہیں یار، میں ڈالتا نہیں ہوں، ڈھیر ساری جاتی ہیں. جب دیر ان تمہیں پہلے اندر ڈالا جائے گا اور پھر نکالا جائے گا، مجھے یہ بتاؤ یہ باہر کہاں سے نکالا جا رہا ہے اگر صرف دکھایا جائے گا؟ یہ 1971 تو کہہ رہی ہے there is no one destruction caused by hell. Then we shall rescue those who kept from evil and leave the evil doer crouching within there. اس کے اندر ہی چھوڑ دیں گے. یہ نہیں ہے کہ ایول ڈوئر کو اندر ڈال دیا جائے گا، وہ اندر ہی چھوڑ دیے جائیں گے اور باقی نکال لیے جائیں گے. بھائی یار حیدر بھائی پلیز ایسے نہ کرو یار. میں جو بھی بول رہا ہوں نا آپ کے ارلی 1971 اسکالرس کیا کہہ رہی ہے؟ کے ریفرنس سے بول رہا ہوں. نہیں، اس کی بھی کچھ انڈرسٹینڈنگ ہوگی، تھوڑا ہاں سمجھنا پڑے گا. جی، وہ انڈرسٹینڈنگ میں نے آپ کو ارلی 3 اسکالرس دکھا دی ہیں. قرطبی بھی دکھا دیتا ہوں، اس کی انڈرسٹینڈنگ بھی وہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں. آپ کی انڈرسٹینڈنگ کہاں سے آ رہی ہے یہ سمجھائیں گے سر اسلام دنیا ہے، سب کی اپنی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. سر؟ سر اسی میں تو سنی بیڑا علماء، گرد ہے. اسی میں تو بیڑا گرد ہے نا ایڈم. سب کی اپنی ایگزیکٹلی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے. سر آئیسس اتنا والوں کی اپنی انڈرسٹینڈنگ، طالبان والوں کی اپنی انڈرسٹینڈنگ. سر اتنا بوکو ٹھلا حرام. لکھا ہوا ہے قرآن کہ آپ کے لیے ہر کسی کی اپنی انڈرسٹینڈنگ بن گئی. آپ یہ دیکھیں نا. ارے بھائی کیا ٹھلا لکھا ہے، وقت کے ساتھ ایسا قرآن لکھی گئی ہے کہ ہر وقت میں رہ پائے، سروائیو سر کر یہ پائے. ابھی تو دیکھا ہے کہ ہر وقت میں کیسا رہ پایا ہے. بہرحال یہ قرآن ایک ڈفرنٹ چیز ہے، کسی دن اور ٹاپک اس کا کریں گے، میں آپ کو دکھاؤں گا کہ قرآن کیسے لکھا گیا، اس کا سیپریٹ بھی چیز ہے. سائنٹیفکلی کریکٹ ہے، کچھ بھی ایسا غلط ہاں اس میں سر نہیں. سائنٹیفکلی بھی دیکھ لیں گے. آپ مجھے کہتے ہیں نا سائنٹیفکلی قرآن ایک کو منٹ، پروف کر کیا سکتے ایرر ہو ہے آپ، اس میں سائنٹیفکلی؟ اس پہ بھی چلے جائیں گے. او میری جان، میں کہتا ہوں یس ہو گئی، ہم جائیں گے سائنس کون کو. سا؟ اتنا ابھی جو ہے نا، بایولوجیکلی اس میں ایک دم صحیح بتایا ہے. اور یار ہم اسے بایولوجیکلی لے میں کر بھی کے جائیں گے. او میرے بتائے، بھائی میں دیکھا تمہیں اچھا ہوائی جہاز ایڈم، پھینک دیا ابھی. لے چلو کے جائیے ابھی ذرا ایڈم ادھر آ جلدی. جاؤ، واپس ایک ٹاپک منٹ، پہ آ جاؤ. ہاں لے کے جائیے ذرا جلدی. ہاں کہاں ہے ابھی ٹاپک پہ آ جاؤ، ذرا ٹاپک پہ آ جاؤ. ٹاپک یہ ہے اچھا کہ ایڈم میں ایک جی سپر چیٹ لے لوں جی اجازت ہے تو؟ جی سر. سندیپ شرما جی ہے $5 کا کنٹریبیوشن، تھینکس الاٹ. کاش میں بھی محمد کا صحابہ ہوتا اور لونڈیوں کے ساتھ. تو آرمی میں جاؤ نا، وہی مزے کرو، وہ تو وہی نہیں کرتے نہیں، ہیں. لونڈیوں کو کوئی نہیں لیتا بھائی آرمی میں، اور کوئی لیتا ہے دکھا تو اس دوں، کو غلط ایک مانا منٹ ایک جاتا ہے. منٹ، جہاں پہ بھی گھستے ہیں بھائی وہ ریپی ہوتے ہیں کتنی جگہ. تو وہ صحیح ہے یا پتا غلط ہے؟ آپ جائیے سوال اٹھائیے اسٹیٹ کے اوپر، کاٹ کے پھینک دی جائے کہ آپ کی تو کون اسی پوچھ رہا ہے، طریقے میڈیا بھی سے نہیں جائے گی محمد آپ کی. اور بھائی اسی طریقے سے محمد اور صحابہ پہ بھی سوال اٹھتا ہے، سمجھے؟ سشیل منن جی ہے $100 کا کنٹریبیوشن، تھینکس الاٹ. ایز فار ایز مسلم از کنسرنڈ ہی از بیسٹ ہیومن بینگ بٹ اسلام از اے باربرک اینڈ ان ہیومن آئیڈیولوجی. دس از مائی پرسنل ایکسپیرینس. بالکل صحیح سشیل منن جی، سپنوں کہ میں اسلام جو ہے وہ ایک مسلمان سے غلط کام کرنے پہ بھی مجبور کر دیتا ہے. اپنی کہیں اپنی مجبور جس نہیں طریقے کرتا سے بھائی. انڈرسٹینڈنگ ہے، آئیسس ہے ایگزامپل، بوکو حرم ہے، کئی سارے لوگ ہیں، سب کی اپنی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے اسلام اور قرآن کو لے کے. جی ایڈم ریزن آپ یو کنٹینیو ایس ہے کریں. ان کا. اور جی اچھا اب ہم دوبارہ واپس آ جائیں. ہم نے ہاں دیکھ بولیے. لیا کہ عمر نے یہ جو ورسز ہیں قرآن کی ویل کے اوپر یہ کیسے آئیں. نمبر 1 ہم نے دیکھ لیا کیوں آئیں. ایون ویل کی ورسز آنے کے باوجود عمر بن الخطاب نے کیسے ریفر کیا سودا کو، کس طریقے سے. اس کی وجہ سے 33 آئی، 33 آئی کہ جب ویل بھی ہوا تھا تب بھی جب اس نے اس کے ساتھ گلی میں بات کی، اس سے کہا کہ تجھے میں بھی پہچان رہا ہوں، تجھے میں بھی جان رہا ہوں، تو 33 آئی. اب ہمارا پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کوئی بھی لڑکا گلی میں کھڑا ہو کے عمر بن الخطاب کی طرح ایک ایسی عورت کو جس نے ویل نہیں کیا آواز کس سکتا ہے اس کا نام لے کے، او سارا، او عائشہ، او مریم. اپنے 4 دوستوں کے درمیان کھڑا ہو کے اس کی آواز لے کے کس کے آواز لگا سکتا ہے. لیکن عمر بن الخطاب تو بہت اچھے صحابی ہیں محمد کے، تو لہٰذا جو ہمارے گندے والے مسلمان ہیں وہ اس سے زیادہ کے الفاظ بول سکتے ہیں، کیونکہ اب عمر بن الخطاب نے ایک پریسیڈنٹ سیٹ کی ہے 100% کی، تو کوئی شخص 95% لیول پہ 60% لیول تک بول سکتا ہے. میرے بھائی
اسی وجہ سے قرآن میں آیا تاکہ تم لوگ مولیسٹ نہ کیے جاؤ، تاکہ تم لوگوں کو ایزا نہ پہنچے، تاکہ تم لوگوں پہ آوازیں نہ کسی جائیں. ریپنگ کا ورڈ نہیں تھا، آپ ریپ میں لے گئے تھے، اسی وجہ سے میں نے آپ کا کانٹیکٹ سیدھا کیا. اسلام نے عورتوں کو بہت آزادی دی ہے. پہلے عرب میں عورتوں کا کیا حال تھا آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے. کیا حال تھا بتائیے گا. بہت برا حال تھا، انہیں جینے ہی نہیں صحیح دیا حدیث جاتا کی تھا. روشنی میں مجھے دکھائیے گا. اچھا اس سے اور پہلے بچے کو دفنا دیا جاتا تھا. حیدر اس سے پہلے کہ آپ ریفرنس دو، کیونکہ آپ کی کوئی بھی رائے ازمپشن ویلڈ نہیں مانی جائے گی، آپ کو ریفرنس کے نہیں، ساتھ ہی وہ بات کرنا دفنایا ہے. جاتا ہے، وہ ایک آپ کو منٹ بھی ایک پتا ہے، منٹ ریفرنس آپ نے پڑھا ہی ہوگا نہیں بے پتا شک. ہے، نہیں پتا ہے آپ کو ریفرنس. ایک منٹ نہیں پتا ہے آپ کو کوئی ریفرنس دینا پڑے گا. نیرج سنگھ جی جو ہے انہوں نے 1000 روپیز کا کنٹریبیوشن کیا. تھینکس اے لاٹ نیرج سنگھ جی ایز آلویز. اللہ کی قسم یہ ابن کثیر جلالین ابن عباس کو نہیں جانتا، یہ ان سے زیادہ جانتا ہے. اپنے لوکل ملا کے پاس جاؤ اور پوچھو یہ کون ہے. بالکل میں بھی رائے دوں گا حیدر کو کہ ابن کثیر جو میدان میں اترے ہیں حیدر اسلام کو بچانے کے لیے، لیکن ان کو جاننا چاہیے کہ ابن کثیر کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے، جلالین کیا ہے، ابن عباس کیا ہے. تو ان کو جانا چاہیے اپنے لوکل عالم کے پاس اور پتہ کرنا چاہیے. اگر قرآن کرپٹ نہیں ہے تو اوریجنل لے کے آؤ، ادر دین حفظ ریسیڈیشن بنا ڈاٹس والا. چلیے وہ ایک الگ موضوع ہے نیرج جی. ڈفرنٹ اسٹریم ہو. ہاں چلو آج حیدر ذرا وہ ابھی جو آپ نے کہا کہ پہلے کیا کنڈیشن تھی وہ آپ اس کا ریفرنس کے ساتھ بتا دیجئے. ایک منٹ ڈھونڈنا پڑے گا مجھے. جی آپ ڈھونڈیں. عورتوں کا تو بہت برا حال تھا، کچھ حیائی کرنے ہی نہیں دیتے تھے انہیں. جی بہت برا حال تھا. اتنا برا حال تھا کہ خدیجہ ایک پورا بزنس کر رہی کاروبار تھی. چلا رہی تھی جو کہ ملٹیپل کنٹریز کے اوپر پھیلا ہوا تھا، اور اس نے محمد کو اپنا نوکر رکھا اور اس سے نوکری کرائی. محمد نے خدیجہ کی نوکری کی ایز اے عورت کی نوکری، جس وقت خدیجہ کے پہلے دونوں ہسبینڈز مر چکے ہوئے تھے، اور پھر خدیجہ کی اسے نوکری کی. سو میرے بھائی پلیز آدم تھوڑا سر سا میں خیال آپ رکھیں. سے امپریس دوسری ہو گیا. بات میں نہیں سچی میں ابھی آپ کی اس بات سے امپریس ہو گیا. سن رہے ہیں، انڈینز کے اوپر تو ظلم ہو ہی نہیں رہا تھا سر، کیونکہ گاندھی جی لائر تھے. نہیں ہو رہا تھا ظلم، گاندھی جی لائر تھے نا. کیا ریفرنس ہے بھائی؟ I have no idea what he's کیا trying بول to رہے do ہیں آپ right کی اسی لاجک کو میں ٹکرا رہا ہوں سر. گاندھی جی لائر تھے اور یہ تھا اور وہ تھا. what does it has to do with anything? بزنس وومین تھی تو پھر بھائی کیا وہ نارمل عورتوں کے اوپر ظلم ہی نہیں ہوتا تھا؟ وہ میرے امیر بھائی خاندان کی تھی، اور میرے بھائی تو بھائی ان کو موقع مل گیا کرنے ثابت کا. کرو نا. مین غریبوں کو دیکھیے. میں میرے بتایا نا بھائی ابھی. نہیں آپ مانیے انڈینز کے اوپر ظلم نہیں ہو رہا تھا. حیدر ہائپر مت ہو میرے بھائی. وہ جو نہیں آپ بول رہے لاجک ہو ہی نا ایسا اس دے کو رہے ہیں. ایک منٹ حیدر آپ ہائپر مت ہو. آپ جو بول رہے ہو نا اس کو ریفرنس کے ساتھ ثابت کر دو. ہم نے ایک ریفرنس خدیجہ کا دیا کہ وہ اسلام سے پہلے خدیجہ تھی اور ایک سکسیسفل بزنس وومن تھی. ٹھیک ہے، اب آپ کوئی اگر بول رہے ہو کوئی چیز اس کو ثابت تو کرو نا. ہائپر ہو کے کیا مطلب ہے؟ آپ ڈھونڈو جب تک میں ایک سپر چیٹ لے لیتا ہوں. اشوتوش کمار جی کہہ رہے ہیں مسلمس آر فیوریٹ پیپل فار اللہ. Then which 72 فرقہ is favorite to Allah and which person is favorite among all to Allah? یار یہ اللہ کافی ہو گیا. اچھا ویسے بائی دا وے جسٹ ریفرنس میں دے دوں جو لوگ وہاں پہ یہاں پہ سن رہے ہیں یار. وہاں پہ کہا جو لکھا ہوا ہے اسلامک کتب کے اندر، وہاں پہ 7 قبیلے تھے. 7 tribes of Jews تھے. جوز کے 7 قبیلے تھے. جوز کبھی بھی اپنی کسی بھی بیٹی کو زندہ نہیں دفناتے، فل سٹاپ. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ نصارہ تھے. قرآن میں نصارہ جو ہے وہ کرسچنز کو ریفر کیا گیا، حالانکہ کرسچنز کبھی بھی اپنے آپ کو نصارہ سے ریفر نہیں کرتے. قرآن نے فالسلی اکیوز کیا ہوا ان کو نصارہ سے ریفر کرنے پہ. ونس اگین نصاری تھے. جو نصارہ تھے وہ کرسچن سپوزٹلی کہا جاتا ہے. کرسچنز کبھی بھی اپنی بیٹی کو زندہ دفن نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ وہاں پہ ملٹیپل قبائل تھے. قریش کے قبیلے کو اگر ہم دیکھیں تو اس قبیلے میں محمد کی ماں کی جو عزت دکھائی جا رہی ہے، اور جو جس عورت نے محمد کو دودھ پلایا اس کی جو عزت دکھائی جا رہی ہے، ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں تو نہیں لگتا، اور جو ختیجہ کی عزت دکھائی جا رہی ہے ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں تو کہیں پہ نظر نہیں لگتا کہ عورتوں کی اتنی زیادہ لیول پہ تذلیل ہو رہی ہو جتنی لیول پہ مسلمان شو کرانے کی کوشش کرتے ہیں. تو
हैदर भाई ने आई डोंट नो कहां से कहां बातों को घुमाया, लेकिन मुझे पता ही ना गुस्सा इस वजह से चला होगा कि मैंने मोहम्मद को खतीजा का नौकर कहा, मगर भाई वो था, लिखा हुआ है तुम्हारी वो किताबों नहीं, में। उससे नहीं, आपकी इस लॉजिक से था कि भाई सर लॉजिक मैंने खदीजा एक्सप्लेन कर रज़ियल्लाहु दी। ताला, नहीं खदीजा रज़ियल्लाहु ताला भाई बिजनेस थी, तो वो बिजनेस वुमन थी, तो भाई सभी के साथ अच्छा हो रहा होगा, ये तो सर गलत मैंने बात आपको है। एक्सप्लेन कर दिया है, कुरैश में ऐसा गलत नहीं हो वाला रहा था, साबित कर दो ना। सातों कबीलों में ऐसा नहीं हो रहा एक था मिनट, ज्यूज के, और उसके अलावा क्रिश्चियनों में भी ऐसा नहीं हो रहा था। सो इन तीन मेजर चीजों के अलावा आपको कहीं निकालना ये पड़ेगा। सुनन, एक मिनट, ये एक है थोड़ी सुनन अबी दाऊद दिखाइए 4717। स्क्रीन दिखाइए। आदम भाई स्क्रीन हेलो, दिखाइए जी भाई। जब तक जी नीरज सिंह जी कह रहे हैं गिव अनदर एग्जांपल ऑफ खदीजा इन इस्लामिक रेजिम। साहिल हाँ, भाई मोहम्मद आने के एक पहले मिनट, हाँ एक मिनट, हाँ मसूद मैं तुमको बोलने का मौका दे रहा हूँ। नीरज सिंह जी का जो सुनन ये अबी है, दाऊद 4717, आप सर्च कर लीजिए। नहीं बताओ ना स्क्रीन पे भाई, आपके पास कंप्यूटर है, बताओ। ओके, एक नीरज सिंह जी का कहना है कि एक खदीजा जैसा एग्जाम्पल इस्लामिक दौर में बताइए। हैदर के ऊपर एक ये भी सवाल है, खदीजा जैसा एग्जाम्पल एक बताएं। मनीष दास रॉय है, 1000 रुपीज का कॉन्ट्रीब्यूशन, थैंक्स अ लॉट मनीष दास जी। इफ यू आस्क दे विल थिंक यू आर नीडी, you have done many interesting interviews, but every 5 minutes between the interview you are asking for likes, which put off me and your future subscriber. I love channel and I want it to grow. मनीष दास जी बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो असल में मैं आपको ये बताया कि मैं तभी बोलता हूँ जब मौका रहता है, ठीक है। और दूसरा बोलने का मकसद ये होता है कि आप खुद देखिए, जब स्ट्रीम स्टार्ट होती है तो स्टार्ट होता है 100 लोगों से, फिर वो 150 पहुंचता है। वो क्यों होता है? जब हम उनसे कहते हैं कि आप लाइक करिए, उनके जहनों में डालते हैं कि लाइक करिए, शेयर करिए, तो लाइक और शेयर करने की वजह से वीडियो की रीच बढ़ती है। आप खुद देख लीजिए कि 715 लोग हमको देख रहे हैं। उसकी क्या वजह है? क्योंकि आपने लाइक किया है, आपने शेयर किया है, तब जाके ये नंबर आया। और मैं आपको कहता हूं कि जितने लोग अभी देख रहे हैं, अगर वो लोग भी लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो 719 80 800 क्रॉस होगा, और बल्कि हम 1000 तक भी पहुंच सकते हैं। हालांकि हमारे सब्सक्राइबर अभी तक सिर्फ 13,000 है, 13.2 समथिंग है, लेकिन वी आर हैविंग 722 लाइव लिसनर्स, जस्ट इमेजिन। और उसकी वजह आप लोगों का सपोर्ट है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं, जैसे कि आपने कहा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं बार बार ये ना बोलूं ताकि डिस्टर्बेंस बीच में ना हो। बल्कि मैं आपको ये बता दूं मनीष जी कि डिस्टर्बेंस ना हो, उसकी वजह से मैं कई सारे सुपर चैट छोड़ देता हूं। और मसूद और जो मेरे बाकी के जो दोस्त है, वो मुझे स्ट्रीम खत्म होने के बाद वो लोग मुझे गालियां देते, गालियां इन द सेंस डांटते हैं कि यार तुम सुपर चैट क्यों नहीं लेते हो। मसूद सही कह रहा हूँ? हाँ हाँ भाई बिल्कुल। यार तुम रच कुछ के कह गालियां रहे थे निकाला वो? करें मसूद इनको अब ऑफलाइन में। अच्छा मैं ये बोल रहा था साहिल भाई, मोहम्मद आने के बिल्कुल। पहले अरब में जो है वो पेट्रोल की बारिश होती थी, मोहम्मद आने के बाद पानी की बारिश होने लगी। आज क्या बोलना क्या चाह रहे हो भाई? बोल दिया ना मैंने, तो बात मान लो आप। हाँ, मानने के दलील, लिए तो कुछ भी मान सकते हैं। हाँ दलील मत मांगो क्योंकि कहीं मिलता नहीं है, बस मेरे दिल में आया तो बोल दिया। हैदर भाई भी वैसे ही बोल रहे थे ना यार कि पहले वल्लाही सर आप प्रॉफिट हो गए हैं। अच्छा मसूद, हाँ मसूद एक वेबसाइट में, हाँ, वेबसाइट से बोलिए, दिखा दूं सर बोलिए। आपको? तुम्हारे नहीं दिया हुआ। पीछे जो है ना, sunnah.com से दिखाइएगा, सिर्फ sunnah.com से दिखाइएगा। नहीं, मुझे पता है, मुझे ICIA.org से है। हाँ, अब मैं आपको बताऊं ये हो क्या रहा है। यहाँ पे इन्होंने झूठ लिखा हुआ है और वो झूठ हदीस है, और वही हदीस जब sunnah.com में आपने खोली और आपको मिली नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया है। मैंने खोला ही नहीं है मेरे भाई मैंने आपको बता दिया है, जाके sunnah.com में ढूंढिए। अच्छा एक मिनट एडम, पूरा पूजा बना रखा है पूरा तुमने। एडम ऐसा नहीं। ले लो अच्छा, यार, हैदर ले लो हैदर इनकी दलील ले लो। हैदर बताओ यार, कहाँ है? दलील दो ना, दलील दो, स्क्रीन शेयर करो। सर एक वेबसाइट पे वो शेयर कर देता हूँ मैं आपको। हाँ तो शेयर करो ना भाई। ओके सर, एक मिनट। वेबसाइट पे देखो। हाँ अभी साहिल वो भाई, ऑथेंटिकेशन भी चेक करेंगे हम वैसे उसका। नहीं साहिल भाई, वो हदीस का एडम, नंबर sunnah.com पे वो है ही नहीं ना, मुझे पता है ना यार, मैंने हाँ पढ़ी तो हुई इनको है। शेयर,
इनको शेयर तो करने दो भाई, उनको मौका तो देते हैं ना अपनी बात रखने का। व्यूअर्स देखेंगे, व्यूअर्स लोग फैसला करेंगे कि ये सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, कोई इसका ऑथेंटिकेशन है या कोई मोमिन ने उठ के वेबसाइट छाप दी, मालूम पड़ जाएगा। सर वेबसाइट का नाम क्या है? ICRAA.com। हाँ चलो स्क्रीन शेयर कर दो, स्क्रीन शेयर करके ढूंढो ना आप, सबको दिखे तो सही कैसा ढूंढते हो आप। कर दी मैंने शेयर। एक मिनट, ऐड कर दिया, ऐड कर दिया। यार देखो, ये किसी शख्स की एक सिस्टर, मैं रीड करता हूँ. He said no. We asked in the times of ignorance. However, she had our sisters buried alive. Our sister, singular, buried alive. Will that benefit her, our sister? The Messenger of Allah said, Al-Wahidi and Al-Mu'adda will enter hell except if Al-Wahida lived to accept Islam, for Allah would forgive her. Once again, आप मुझे एक सिंगुलर वाकया डाउन साउंड करके दे रहे हो. मैं यहाँ पे ये कह दूं, लेट्स अज्यूम कि इंडिया में होल्ड ऑन, इंडिया में एक शख्स जो है वो सपोजिटली हिंदू है और उसने अपनी बेटी को मार दिया. इसकी वजह से तमाम हिंदू अपनी बेटियों को मारते हैं. मेरी जान, ऐसे नहीं करो. मैंने आपको रेफरेंसेस दिए हैं, मुझे प्रॉपर रेफरेंस दो. कई सारे सहाबी आकर के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास यार ना कर हैदर. आपको बचपन से जो है ना, आपको बचपन से ये चीज इन्फोर्स करके खुद से लगाई हुई है. मुस्लिम हो चुका था सर पहले भी, जब आप, लेकिन ऐसा नहीं बना था. मैं मोनोथीस्ट समझता था और मैं कईस्मों के जरिए ये इस्लाम कबूल. मेरे हजरत सुन ले मेरी बात. देखो, आपको सुन्ना.com पे नहीं मिल रही, इसका मतलब है वो कुछ नहीं है यार. किताबुस सित्ता में मौजूद नहीं है. किताबुस सित्ता में नहीं है, ये कहीं और से ली हुई है. देखा, एक मिनट, मैं आपको मौका दे रहा हूँ. हैदर, ये हदीस का रेफरेंस क्या है? मैंने पहले बोला था रेफरेंस मेरे को नहीं दिख रहा, मैं बाद में आपको ला के दे सकता हूँ अगली बार. एग्जैक्टली. मैंने आपको पहले ये बोल, वाह ना करे भाई, मैंने पहले ही आपको बोल के दिखाई है, ऐसे नहीं दिखा दी मैंने बोला ना आपको. एक वेबसाइट ICRAA.org, उससे आप ना अभी आप जो है थोड़ी देर पहले इब्ने अब्बास के लिए आप कह रहे थे कि उनको सपना आया, उनको कहां से मिली, ऐसे नहीं चलेगा. और आप खुद बिना रेफरेंस के हदीस की बात कर रहे हैं आप. यार कुछ तो स्टैंडर्ड मेंटेन करो हैदर, अपने काम मैं कोई हदीस याद करके नहीं बैठा हूँ कि आप फौरन बोले मैं फटाफट बता दूं. ना तो आप मान लो ये बात कि नहीं आपके पास रेफरेंस, ये सुनी सुनाई बातें हैं, ये कोई वेबसाइट है वो ज़ईफ है एक्चुअल में. हाँ ठीक है ना, आपने मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो मेरी एक मिनट, मैं मौका दे रहा हूँ. हैदर आप खुद सोचो, एक मिनट. सब लोग, मैं सभी व्यूअर्स को इस बात को गौर करने के लिए कहूंगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ, कि आप खुद सोचो कि एक ऐसी चीज जो हर एक मुसलमान के दिलों में, जहनों में ये बिठाई जाती है कि मोहम्मद साहब से पहले, इस्लाम से पहले लड़कियों पर और महिलाओं पर इतना जुल्म होता था, बच्चों को, औरतों को दबाया जला दिया जाता था. सुनो मेरी बात कंप्लीट होने दो भाई. जिंदा जला दिया जाता, उनको मार दिया जाता. इतना फेमस लोगों के दिमाग में ये किया जा रहा है और उस चीज की एक भी दलील हदीसों में नहीं है, बल्कि इन्होंने जो हवाला दिया उसका भी कोई हवाला नहीं है, कोई हवाला नहीं है. आप खुद सोच लो कि किस तरीके से मुसलमानों को, बेवकूफ मुसलमानों को भी और दुनिया वालों को भी, इस्लाम के इस्लामिक जो प्रीचर है, उलमा है, वो इतना बेवकूफ बना रहे कि उनके पास कोई दलील नहीं. ठीक है हैदर, दलीलें हैं सर, मैं ले आऊंगा अगली बार. चलो एक अगली बार जब भी आऊंगा मैं लेके आऊंगा. मैं वादा करता हूँ मैं लेके आता हूँ. हैदर भाई, हाँ बोले. मैं आपको बताऊं, बोले. किताबुस सित्ता में ना, किताबुस सित्ता का पता है आपको? नहीं.
ओके, किताब सित्ता होती हैं जो पहली किताबें हैं ना, जो हाँ हदीस की अर्ली किताबें हैं, सही बुखारी, सही मुस्लिम, सुनन अबी दाऊद, सही सुनन निसाए, ये जो बेसिकली इब्न माजा, ये जो बेसिकली किताब सित्ता है ना, आपको इनमें तो नहीं मिलेगी। इनके अलावा आपको इस टाइप के रेफरेंसेस मिलेंगे जो अभी आप देख रहे हैं थे, ठीक है, मिल जाएंगे इस टाइप के। अगली बार ओके चलें, ठीक है मेरे भाई, ठीक हो, डन हो। तब तक वो क्लेम तो ना करे ना मेरे भाई, हाँ, तब तक वो क्लेम तो ना करे ना। ठीक है, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, देखो अभी अना हक जी ने भी वही बात बोली कि अगर लड़कियों को गाड़ देते थे जिंदा, तो फिर इतनी सारी जो महिला थी वहां पर, हाँ अमीना कैसे बची, और इतनी सारी महिला थी वो कैसे क्या बच गई? मतलब वह महिलाओं को खत्म ही हो जाना चाहिए था ना उधर से भाई। हाँ लेके आना ना, बिल्कुल। तो मैं तो बात रख रहा हूँ अपनी। ओके, रखिए।